الزام ہے کہ مولانا شیعہ ازم کے بہت زیادہ قریب ہیں. سماجی ماحول میں تو میں بھی انہیں بھائی سمجھتا ہوں. میں نے ایک بار خطبے میں بھائی کہا تو کسی نے مجھے بلا لیا، جی یہ آپ نے شیعہ کو بھائی کیوں کہا؟ میں نے یہ اخلاقی بنیاد پہ اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے ان لوگوں کی جو صورتحال ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی اسی گزاری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، تو آپ نے جو ایک دفعہ فرمایا کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے، دو چیزیں جو عام لوگوں کو، میں یار بس مولانا اسحاق کی بات نہ کرو، کس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو حضرت عمر کو برا کہتا ہے تو وہ کیوں نہ کہے، مطلب جنہوں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرایا تھا تو انہوں نے برا کہنا ہی ہے. تو اس یہ جملہ آپ کا بڑا اس پہ سوالیہ نشان پڑ یہ گیا. شیعہ حضرات بھی بے ایمان ہیں، کاٹ کر بات بیان کرتے ہیں. سنی پہلے ہی میرے دشمن بنے بیٹھے. وہ بات تو تھی کہ ایک علاقے کے ناظم نے بلائے ہوئے تھے سارے شیعہ سنی، دوسرے صلح کی مجلس تھی کہ امن سے رہو. وہاں میں نے بات کہی کہ تاریخ میں جو کچھ آ گیا نا، مثال بھی بھٹو کی تھی کہ ہمارے اپنے دور میں ہوا، اس کے حامی لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں. یہ بھی کتابیں لوگ پڑھیں گے، کچھ لکھتے ہیں اسی نے ملک توڑا. تو اپنے دور کا ہم فیصلہ نہیں کرتے. یہ بات جو نا کہ انہوں نے ایسا کیا، جھوٹ بولتے ہیں. وہاں صرف یہ بات ہوئی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں حضرت عمر کا یہ رویہ بیان ہوا، کتابوں میں وہ بھی درج ہیں. ایک جملہ آپ ذاتی طور اور پہ دوسرے جو ہیں انہوں نے پڑھا کہ انہوں نے بڑے عدل و انصاف، یہ صرف آگ بجھانے کے لیے کہ تم پچھلے کیا کرو گے، کتابوں میں سب یعنی آپ کا مقصد تھا کہ ہر کوئی اپنے عقائد کو رکھے، سماج میں اچھا تعلق رکھے، یہ مقصد تھا آپ کا. دوسرا آپ نے کہا وہ جو حدیث کرتاس کے حوالے سے آپ نے بولا کہ کس نے کہا تھا، سن لو نا، جب بعد میں یہ آئیں گے نا بیان اور بھی سنیں گے. جب لوگوں نے پوچھا نا پھر تحقیق کی بات، وہاں میں نے کہا سارا واقعہ جھوٹا، کوئی وہ آگ لے کر نہیں گیا. وہ میں نے سنا ہے، وہ میں نے نیٹ سے سنا ہے. وہ معاملہ اور رنگ کا تھا کہ آگ بجھاؤ. ایک آدمی نے 3 صفحے لوڈ کیے ہیں کم از کم مولانا اسحاق کا حدیث کرتاس کے بارے میں جواب. پہلے انہوں نے آپ کی ویڈیو اس میں ڈالی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کس عمر کی بات کرتے ہو، وہ عمر جو حضور نے فرمایا لاؤ میں تمہیں لکھ کے دوں، کس نے کہا ہم نہیں لکھواتے؟ حضرت عمر نے کہا ہم نہیں لکھواتے. یہ لوگ آپ کا جملہ گمان کرتے ہیں. نہیں، وہ جس نے میرا جواب لکھا اس نے کیا کہا، کس نے پھر کہا تھا یہ؟ وہ انہوں نے کہا اس میں جملہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، وہ بیماری کی کیفیت طاری ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. یہ وضاحت دی انہوں نے نا. تو اس میں کہا کہ مولانا کہاں لکھا ہے، 18 کے قریب روایات ہے، کہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں لکھواتے؟ یہ تو جملہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کے آرام کی خاطر تھا. دیکھیں نا، بات کو بڑھنے کی جتنا جی چاہے کوشش کرے، اتنی آسان بات ہوتی تو ہم جان نہ چھڑا لیتے. کرتاس کا قصہ ہمارے گلے جو پڑ گیا، یہ نہ لکھوانے کی بات تھی. اور وہاں پھر جو جنگ ہوئی کہ کچھ نے کہا جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، کیوں نہیں پیش کرتے؟ لفظ آپ پڑھیں، لفظ جو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے بھی وہ ڈیٹیل سے پڑھے، اس میں یہی لفظ نہیں. حضرت عمر کا جو گروہ تھا انہوں نے اس کی ترجمانی کی نا کہ جو عمر کہتا وہی ہوگا، کوئی کال چل نہیں دینا، ساری اسی میں ایک بات. اب ایک عالم بٹھا اور اس نے کہا نہیں اس واقعہ میں حضرت عمر کا ذکر نہیں. میں نے پھر کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو اور اس میں 6 جگہ واقعہ اور لکھا کہ عمر بن خطاب، عمر ہی تھے وہاں. انہوں نے کہا جملہ کیا بولا انہوں نے؟ جملہ یہی کہ حضور کو بڑی تکلیف ہے، قرآن کافی. یہی جملہ ہے. نہیں، آپ کے جمل کیا ہے نا لکھوانا رسول اللہ چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا قرآن کافی ہے، اور کیا آپ نے تکلیف کرنی تھی، زبان سے فرمانا تھا. یہ بات کو یہ تو احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا مولانا. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آپ نہیں، آپ ذرا صبر سے کام لینا، کوئی عدل کریں کہ اگر یہ ہوتا اس طرح ادب سے ہوتا تو جھگڑا کیوں ہوتا. کچھ کہا جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو، کچھ کہتے ہیں جو عمر کہتا وہ ہوگا. اور پھر اتنی قلم موقع پہ جھگڑا ہوا. ہاں یہ پڑھے نا کہ نہیں، نہیں، اب قرآن کو جب پڑھیں جیسے حضرت علی رضی کے بارے میں آپ نے، قرآن کہتا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اور یہاں پڑھ لے فلم کثر اللغط ورتفع، جب شور بہت بڑھ گیا اور آوازیں اونچی ہوگی تو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا. میں آپ کیا تبصرہ کریں، ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق تھا؟ گھومو نہیں، چلے جاؤ یہاں. سارا ناراضگی کا واقعہ، وہاں کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں. قرآن بیٹا آپ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد ہے ضرور یہ اس کے بعد 4 اور مان گئے. ابن تیمیہ، ابن کثیر اور امام سفیان بن عیینہ سب مان گئے. بات یہی ہے کیونکہ میں نے دوسری ایک روایت سے جان چھڑائی کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر تھی ابو بکر کی. میں نے کہا اگر لکھنے کا قصہ ماننا تو اس کو بھی ماننا. اسی بخاری میں کہا ایسا بلا اپنے باپ کو تاکہ میں لکھ لوں اور کوئی پھر بعد میں تمنا نہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے. بس مانو کہ لکھوانا چاہتے تھے، مسئلہ خلافت ہی تھا. یہ بڑے بڑے ہمارے اماموں نے مانا کہ اس وقت نماز روزہ رہ گیا تھا، یہی تھا کہ بعد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اب وہ دوسری روایت جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویاں اگر کوئی اور کرتا تو شیعوں پر بھی حجت ہوتی. اب ہم تو مانتے ہیں کہ کہا اپنے ابا کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ لوں. وہ کہتے ہیں یہ تو تم نے اب جان چھڑانے کی. وہ کہتے ہیں اگر ابو بکر کی لکھنا ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوتا، بعد میں بھی اسی نے ہاتھ پکڑانا سب سے پہلے. وہ کہتا ہمارے حق میں یہ بات کوئی نہیں، مسئلہ واقعی خلافت کا تھا مگر وہ
اب موقع مل گیا گنجا حضور نے جو فرمایا نا آوازیں اونچی ہو گئی شور و گل بڑھ گیا اور وہاں یہ آپ نے تبصرہ کیا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواب تھا چلے جاؤ کیا حضور پہ اس وقت غشی کی کیفیت آ رہی تھی؟ اب یہی انہوں نے کہہ دیا نا یہی معذرہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو کہا نا اور کئی روایتوں میں تو بالکل اتنی ہم نے ڈیفینیٹلی کہا کہ نبی اس وقت سے بیان کر رہا نہیں وہ تو اتنا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کا ترجمہ کیا نا نہیں حجرہ کا نہیں مسلم شریف میں آپ پڑھے انا رسول اللہ یحجر انا اور پھر لام کوئی شبہ نہیں جب بالکل پکی بات کہنی ہے اس وقت دو لفظ کہتے گئے کہ یقیناً اس وقت رسول اللہ کا دماغ درست نہیں یہ ہمارے کرتے ہیں نا زواتروں سے کہ نہیں حضور ہمیں چھوڑ رہے ہیں وہ تجمل بھائی جب ایسا ہوتا آگے مفعول ہوتا کہ یحجرنا حاجرنا ہمیں چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کی بات ہی کوئی نہیں دماغ کی بات ہے ان لوگوں نے کہہ دیا سب حضور کا دماغ ہی حجرہ کا لفظ معنی کیا ہے؟ حجرہ یحجر یہی ہے کہ دماغ نہیں درست جب اس کے آگے ذکر آئے مفعول کا المہاجر من حجرہ نہیں من حجرہ مان اللہ کہ وہ چھوڑ دے اس کو جس کو اللہ نے روکا چھوڑنا معنی ہوا نہیں چھوڑنا تب ہے آگے مفعول ہوتا نا کہ اس چیز کو چھوڑے یہاں وہ نہیں نا جب حجرہ یا میں کہوں کہ تجمل حسین یحجر اس کا معنی یہی کہ دماغ نہیں درست اگر میں کہوں تجمل حسین یحجر نہ ہمیں چھوڑ رہا آگے بتائیں گے نا کس چیز کو چھوڑ پھر چھوڑنا مانا مفعول ہوتا آگے اس کا مہاجرون جو نا وہاں آیا المہاجرو من حجرہ اگر یہاں ہی رہتا پھر مہاجر ہوئے جس کا دماغ نہیں ٹھیک مگر آ گیا من حجرہ مان اللہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا وہ سچا مہاجر مفعول دکھائیں نا کہ کسی جگہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں چھوڑ رہے ہیں نہیں اور پھر جو جھگڑا ہوا کہ اگر سادہ سی بات عرب سے کہی تھی سارے راضی ہوتے پھر رسول اللہ سے جب پوچھا دوبارہ تو حضور نے کہا رہنے دو اس واقعے کے بعد حضور کتنے جب ناراض ہو گئے آپ کہ میرے سامنے جھگڑا کیا آپ نے فرمایا چھوڑو حضور کتنے دن حیات رہے اس 4 دن 4 دن تو پھر آپ نے تحریر کیوں نہ فرمائی نہیں اس کا بھی مولانا نے یہ وضاحت کی کہ اس کا مطلب حضور نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا نہیں کوئی پسند نہیں فرمایا ناراضگی سے نا جیسے امام شاطبی لکھتے ہیں الموافقات میں کہ استاد کی بے ادبی نہ کرو ورنہ بہت سی برکتوں سے مار وہاں حوالے دیے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کی خضر پر کیا ہوا پھر حضور نے کہا اگر موسیٰ صبر کرتا کتنے راحت تقدیر کیا اور معلوم ہوتے دوسرا یہ واقعہ لکھا کہ اگر اس وقت بے ادبی نہ کرتے امت فساد سے بچ جاتی اختلاف نہ ہوتے بعد میں جتنے جھگڑے ہوئے وہاں ابن عباس روئے نا پڑھے نا شروع اس کا کہ جمعرات پوچھا کون سا دن ہے انہوں نے کہا جمعرات رو پڑے آنسو گرے لوگوں نے کہا جمعرات سے فرمایا یہی دن ہے جب اللہ کے رسول نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و غل کر کے رکاوٹ ڈالی اور آخری الفاظ پڑھیں قیامت ہے ان رضیت کل رضیہ کہتے ہیں اس سے بڑی اسلام پر مصیبت کیا آئے گی کہ نبی نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و غل کر کے لکھنا نہیں ہے اسی کتاب میں ہاں لیلۃ القدر حضور بتانے کے لیے نکلے 2 صحابی جھگڑ پڑے وہ منحوست کی وجہ سے ویلے نہیں جاتا رہا اس حوالے سے مثال سرکار نے ان کی کو بہت سرزنش فرمائی نہیں سرزنش کیا فرمائی اختلاف انسان ہے نہ تجمل دیکھیں نا میں کہتا ہوں بیٹا میں تمہیں نصیحت کر اپنے بیٹوں کو مرض الموت میں وہ کہتے ہیں ابا جی رہنے دے بڑی نصیحتیں سونی میں روز وہ بات شروع رکھوں جب دیکھ لیا میرے سامنے 2 فریق ہو کر جھگڑا ہوا ہے تو آپ سر پر لوٹ آپ پھر ان کو لڑوا دیتے آپ نے پھر تقدیر کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پھر آپ نے یہی فرمایا وہ جو آپ نے اس کی شب قدر کے حوالے سے روایت فرمائی کہ سرکار نے اس پہ خاموشی فرمائی کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا مولانا انسان ہے نبی نہیں ہے نبی اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے نہیں وہ آپس میں جھگڑے تو چلو نہیں تجمل بات ہی سوچا گیا وہ آپس میں جھگڑے تو ان کی نحوست سے علم اٹھ گیا وہ آپس میں جھگڑے یا رسول کی مخالفت کی کہ رسول کہتا لکھواؤ کہتے نہیں بات سمجھے نا وہ صحابی حضور سے نہیں جھگڑے تھے آپس میں جھگڑے شور و غل میں بات ذہن سے نکل تو پھر ایمان اور ہر چیز جاتی رہی وہ سورہ حجرات کی آیات نہیں جو بات ہے کہ حضور پر غشی کی کیفیت آ رہی تھی یہ تو لکھا انہوں نے بھی وہ کیا رحمت للعالمین کتاب ہے نہیں غشی کوئی نہیں سلمان منصور پوری یہی تو بات ہے جو کہتے ہیں ظالم لوگ شیعہ کہ یہ کہتے ہیں نبی کا دماغ اس درست نہیں رہا بے ہوشی کی وجہ سے میں نے تو آج تک مولانا گستاخی معاف یہی تشریح پڑھی کہ حضور رخصت فرمائے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو یہ کہتا ہے وہ دکھائے کہ تنہا حجرہ یحجر آئے اور اس کا معنی دماغ کے خلل کے علاوہ کچھ اور ہو جو ہے نا آگے مفعول کے حجر الوطن اس نے وطن چھوڑ دیا وہ آگے ہوگا کیا چھوڑا جب مفعول ہوگا پھر یہی معنی ہوگا کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا الگ ہو گیا اس کا معنی کون کرتا ہے چھوڑنا یہ جان بچانے کے لیے کرتے بس امام ابن حزم نے جو بات کہی نا کٹڑا حدیث ہوتے کہ مانو بڑے آدمی سے گناہ حضرت عمر سے یہ بہت بڑا جرم ہوا اللہ انہیں معاف کرے وہ کہتے ہیں ان کی نیکیاں بہت ہیں
مگر یہ جرم مگر یہ بات آپ مانتے ہیں کہ صحابی رسول کے مقام کے پیش نظر یہ لغزشیں جو ہیں وہ اس پر احتیاط کرنی نہیں چاہیے؟ احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں جن کا پتہ ہے کہ یہ بہت نیک تھے، پہلے بھی ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، بعد میں جناب عمر تو شامل ہے نا اس میں، وہ میں جناب عثمان بھی شامل ہے. بھائی آپ تجمل دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اگر حضرت معاویہ کا دفاع چھوڑ دینا، کوئی ان کے کیس کو انہیں ہرا نہیں سکتا. خلیفے پہلے تین جو ہیں حضرت عثمان تک بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی نیت نیک تھی. میں ان شیعوں سے کہتا ہوں اگر گورنروں کے طرز عمل پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن کو مقرر کیا اپنے عہد میں، وہ سارے آپ دیکھ لیں بیت المال لوٹ کر چلے گئے، کوئی مکہ بھاگ گیا، کوئی معاویہ. حضرت آپ کے خط بھرے ہوئے ہیں، حضرت علی ہاں حضرت علی کے گورنر صاحب نے بدجانسیاں کی اور لے گئے سارا کھلانا لوٹ. اور آپ نے خط لکھے ان کے بارے میں کہ تم نے میرے دن بدلے ہوئے دیکھے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو میں کہتا ہوں تم تو کہتے ہیں کہ امام جو حال میں ماکانہ ماجو، جب علی کے چنے ہوئے ساتھ نہیں دیتے، اور اس سے ہم حضرت علی کو کچھ نہیں متم کریں. گورنروں کا اپنا طرز. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی بدنیتی نہیں. وہ جیسے ابن ابوالحدیث نے موتزری ہوتے کہتے کہ وہ خالص سونا تھے. سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خالص سونا تھے، مٹی پڑ گئی اوپر، یہی مٹی. گورنر نالائق آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور شکایت کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس میں حضرت معاویہ کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا علی تم اس پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ تو مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے. تو آپ نے سنا تم نے حوالہ تو عمر کا دے دیا. عمر کا غلام جو تھا نا یرفع، یہ ان سے اتنا نہیں کانپتا تھا جتنا معاویہ وہاں کانپتا تھا. کوئی بات اپنی مرضی سے کر سکتا تھا؟ تیرے زمانے میں جو جی چاہے کرتا تیرے نام پر، تو نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس لیے عمر کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ ان سے سلطنت کا انتظام اس طرح کا نہیں. کیوں حضور کے سامنے اس وقت اتنی بریلی سے باتیں کی کہ تو نبی نہیں ہے یا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں یہ آپ ذلیل شرطیں مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے بھی کہا بن انسان اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے کیوں وہ دیدہ دلیری کی، اب کفارے دے رہا ہوں. ان حضرت عمر مجموعی طرز عمل دیکھتے ہیں نا، پہلے پیچھے. یعنی یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ ان کا مقام، ان کا رفت جو ہے وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات بہت یہ حاوی ہیں ان کے ان چھوٹی موٹی لغزشوں یا ان کی اختلافی نقاط کی بالکل حاوی ہیں. اور دعا میں یہ سب بچے جانتے ہیں. میں نے یزید کو بھی کبھی جاننی نہیں چاہا. ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو نیکی قبول کر کے بخلے. یہ تجاوز اپنی حد سے نہیں کرنا چاہیے. مالک یوم حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا کریں اللہ معافی، مگر انہوں نے نقصان اسلام کو بہت